شام کو مہا چنڈال بھی عمران کی شکل میں آ گیا، بالکل اسی طرح رخسانہ کے ممی ڈیڈی سے ملا جس طرح پہلے ملا کرتا تھا۔ رخسانہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کی ہدایت کے مطابق کل رات اپنا تعویذ 2 گھنٹوں کے لیے اپنے بازو سے اتار دے گی تاکہ بازو میں خون کی گردش اپنے معمول پر آ جائے، لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس نے اپنا پلان تبدیل کر لیا تھا۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں عمران سے کہا، عمران نہ جانے کیوں میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے تعویذ کو اپنے جسم سے الگ کروں۔ یعنی مہا چنڈال پریشان ہو گیا اور اس نے کہا، رخسانہ یہ بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خون کی گردش رکنے سے تمہارا بازو سکڑ جائے۔ رخسانہ نے ایسے ہی ظاہر کیا جیسے وہ سن کر پریشان ہوگی اور کہنے لگی، تم ٹھیک کہتے ہو، اچھا تو پھر میں کل رات تعویذ اتار کر سوؤں گی۔ عمران یعنی مہا چنڈال بولا، میں تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں رخسانہ، کل رات کو تعویذ اتار کر سوؤ گی تو تمہارے بازو میں خون کی گردش نارمل ہو جائے گی، اسے لیٹ نہ کرنا۔ رخسانہ بولی، نہیں عمران، میں کل رات کو تمہاری ہدایت پر ضرور عمل کروں گی۔ عمران اس وقت بھی رخسانہ سے کم از کم 3-4 فٹ کے فاصلے پر سامنے کرسی پر بیٹھا تھا، اس خیال سے کہ کہیں اس کا جسم اس کے جسم سے نہ چھو جائے۔ رخسانہ نے باتوں ہی باتوں میں عمران سے کہا، عمران کیوں نہ کل دریا پر جا کر پکنک منائی جائے، موسم بھی آج کل بہت اچھا ہوتا ہے۔ مہا چنڈال خود بھی یہی چاہتا تھا کہ کل کا دن زیادہ سے زیادہ وہ رخسانہ کے ساتھ ہی وقت گزارے۔ فوراً بولا، ونڈرفل پروگرام، کل کس وقت چلیں گے؟ رخسانہ نے کہا، کل میرا ایک ہی پیریڈ ہے، ہم 10 بجے کالج سے سیدھے دریا پر چلے جائیں گے، میں کچھ سینڈوچ اور چائے بھی بنا لوں گی۔ عمران یعنی مہا چنڈال نے خوش ہو کر کہا، بہت ہی زیادہ لطف آئے گا، ہم سارا دن دریا پر ہی گزاریں گے، کیوں نہیں، خوب انجوائے کریں گے۔ رخسانہ بولی، کشتی کی سیر بھی کریں گے۔ مہا چنڈال یعنی نکلی عمران کو جب یقین ہو گیا کہ اس رات رخسانہ تعویذ اتار کر نہیں سوئے گی تو اسے آدھی رات کو اس کے بیڈ روم پر جانے کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ اس نے کھانا کھایا اور رخسانہ کے گھر سے نکل کر اپنے گھر میں آ گیا۔ رخسانہ نے اس رات بزرگ عامل کو ٹیلی فون پر بتا دیا کہ عمران کے ساتھ دریا پر پکنک کا پروگرام طے ہو گیا ہے اور وہ دونوں کل دن کے 10 سے 11 بجے کے درمیان ٹالیوں کے ذخیرے کے پاس پہنچ جائیں گے۔ بزرگ عامل نے فرمایا کہ وہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ رخسانہ بے تابی سے کل کے دن کا انتظار کرنے لگی، اسے یقین تھا کہ بزرگ عامل کل عمران کے اندر چھپی ہوئی بدرو کو ضرور باہر نکالیں گے اور اسے چڑیل بدرو کا ٹھکانہ بھی پوچھ لیں گے۔ دوسرے روز مہا چنڈال نکلی عمران کے روپ میں کالج پہنچ گیا۔ رخسانہ اپنے ساتھ چائے کے تھرمس اور کچھ سینڈوچز بھی لے کر آئی تھی، اس نے چھوٹی سی ٹوکری بنا کر رکھی ہوئی تھی۔ 10 بجے پیریڈ ختم ہوا تو نکلی عمران کلاس روم کے برآمدے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا اور کالج کی پارکنگ کی طرف آ گئے۔ رخسانہ کو معلوم تھا کہ اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر تو یہ بیٹھے گا نہیں، پھر بھی اس نے نکلی عمران سے کہا، آگے میرے ساتھ آ جاؤ عمران۔ نکلی عمران یعنی مہا چنڈال بولا، تھینک یو رخسانہ، میں دراصل کھل کر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اوکے رخسانہ نے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر کے دریا کی طرف ڈال دی۔ نکلی عمران پچھلی سیٹ پر بیٹھا مہا چنڈال کی اسیبی نظروں سے رخسانہ کے سنہری بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ آج رات وہ تعویذ اتارے گی، اسی لمحے اس کی گردن تن سے جدا کر دے گا اور وہ گردن لا کر چڑیل کے پاس رکھ دے گا۔ رخسانہ سامنے والے شیشے میں سے کبھی کبھی عمران کو دیکھ لیتی تھی، عمران کی آنکھوں میں اسیبی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ دریا پر آ کر رخسانہ نے گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی اور ٹالی والے درختوں کی طرف چل پڑی۔ عمران اس کے ساتھ تھا، اس نے سینڈوچز والی ٹوکری بھی اٹھا رکھی تھی۔ رخسانہ نے چائے کا تھرمس کندھے پر لٹکایا ہوا تھا۔ کیوں نہ ہم کامران کی بارہ دری میں جا کر بیٹھیں؟ رخسانہ نے فوراً کہا، نہیں عمران، میں ٹالیوں کے ذخیرے میں بیٹھنا چاہتی ہوں، وہاں کی ہریالی مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور وہاں پر بہت زیادہ پیاری خوشبو پھیلی ہوتی ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ نکلی عمران نے کوئی اعتراض نہ کیا، اسے تو رخسانہ کے ساتھ محض وقت گزارنا تھا، اس پر قاتلانہ حملہ تو اس کو رات کو کرنا تھا۔ اس وقت تو رخسانہ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا کیونکہ رخسانہ کے بازو پر بندھا ہوا تعویذ اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ وہ دریا کے کنارے ذخیرے میں درختوں کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ رخسانہ نے سینڈوچز نکالے اور پیالیوں میں چائے انڈیلنے لگی۔ نکلی عمران رخسانہ سے کالج کی باتیں کرنے لگا۔ رخسانہ نے اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی اور دریا کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتی تھی کیونکہ بزرگ عامل نے اسی طرف سے آنا تھا۔ دن کے 10:15 بج چکے تھے، بزرگ عامل کسی بھی وقت نمودار ہو سکتے تھے۔ رخسانہ کو یہی خدشہ تھا کہ کہیں عمران پر قابض بدرو بزرگ عامل کی موجودگی کو محسوس کر کے غائب نہ ہو جائے۔ وہ نکلی عمران کو سوچنے اور محسوس کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، چنانچہ اس سے پیار کی باتیں کر رہی تھی۔ اچانک نکلی عمران کو کچھ بے چینی سی محسوس ہوئی۔ رخسانہ نے فوراً دیکھ لیا کہ نکلی عمران کی گھبراہٹ
بڑھتی جا رہی ہے اور اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ بزرگ عامل کہیں آس پاس ہی موجود ہیں۔ اس نے نقلی عمران سے پوچھا، کیا بات ہے عمران، بور تو نہیں ہو رہے؟ ساتھ ہی رخسانہ نے نقلی عمران کے پیچھے نگاہ ڈالی تو اسے ایک درخت کے عقب میں بزرگ نمودار ہوتے دکھائی دیے۔ رخسانہ نقلی عمران کو فرار ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے فوراً کہا، عمران دیکھو وہ کون آیا ہے؟ نقلی عمران نے گردن موڑ کر بزرگ عامل کو دیکھا تو اس کے حلق سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی اور گھبرا کر اٹھنے لگا، مگر اس دوران بزرگ عامل قریب پہنچ چکے تھے۔ بزرگ عامل نے کچھ پڑھ کر نقلی عمران کی طرف پھونک مار دی۔ نقلی عمران اٹھتے اٹھتے گر پڑا اور زمین پر گرتے ہی تڑپنے لگا۔ رخسانہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ بزرگ عامل نے نقلی عمران کے پاس کھڑے ہو کر اس سے جلالی لہجے میں پوچھا، اے شیطانی بدرو، میں تمہیں اللہ کے نام پر حکم دیتا ہوں کہ عمران کو چھوڑ دو اور اپنی اصل شکل میں میرے سامنے آ جاؤ۔ نقلی عمران کا جسم تڑپنا رک گیا۔ نقلی عمران کا جسم تڑپتا ہوا رک گیا، پھر اس کے جسم سے ایک جھرجھری سی نکلی اور اس کے سینے میں سے سیاہ دھواں ایک لہر کی شکل میں سانپ کی طرح کڈلی مار کر عمران سے الگ ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ بزرگ عامل نے حکم دیا، مجھے اپنی اصلی شکل دکھا۔ دوسرے ہی لمحے دھوئیں کی لہر غائب ہوگی اور اس کی جگہ ایک مکروہ چہرے والی شکل ایک سامنے آئی، جس کی آنکھیں سیاہ تھیں، دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور پھیلے ہوئے تھے، ہونٹ بہت زیادہ بھیانک تھے جن سے خون بہہ رہا تھا، سر کے بال عجیب و غریب طرح کے تھے جیسے سر کنڈے ہوتے ہیں۔ رخسانہ ڈر کے بزرگ عامل کے پیچھے ہوگی۔ بزرگ عامل نے رخسانہ سے کہا، گھبراؤ نہیں بیٹی، یہ بدرو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ بزرگ عامل نے بدرو سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ بدرو نے کھڑکھڑاتی آواز میں کہا، میں مہا چنڈال کی بدرو ہوں اور بدرو چڑیل کجلی کے حکم پر رخسانہ کو ہلاک کرنے آیا تھا۔ عمران اس وقت زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ بزرگ عامل نے کہا، لیکن اب تجھے ہلاک کرنے والا ہوں اور اس وقت تو میرے قبضے میں ہے۔ مہا چنڈال کی بدرو کہ وہ مکمل طور پر بزرگ عامل کے قبضے میں ہے اور وہ زندہ نہیں بچے گا۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا، شاہ جی مجھ پر رحم کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی انسان کو تنگ نہیں کروں گا۔ بزرگ عامل نے کہا، میں تمہیں صرف ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں، تم بدرو چڑیل کجلی کو ابھی اسی وقت جا کر قتل کر دو اور اس کا سر کاٹ کے میرے سامنے لے آؤ۔ یاد رکھو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں گا، اگر فرار ہونے کا خیال بھی تمہارے دل میں آیا تو اسی وقت تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ مہا چنڈال نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، شاہ جی بدرو کجلی کو ہلاک کرنا میرے بس میں نہیں ہے، میں اگر دوسرے جنم میں بھی آ جاؤں تو تب بھی اسے ہلاک نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بدرو کجلی کی جان کس میں ہے اور وہ کہاں بسیرا کرتی ہے۔ بزرگ عامل سمجھ گیا کہ مہا چنڈال کی طاقت اتنی نہیں ہے، وہ بدرو چڑیل پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے تم یہی بتا دو، بدرو چڑیل کی جان کس میں ہے اور وہ کہاں رہتی ہے؟ مہا چنڈال بولا، بدرو چڑیل کجلی کی جان اس کے اپنے اندر ہی ہے، اس نے اپنا طلسمی پتلے کو کھا لیا ہے۔ اس پتلے کو کھا جانے کے بعد اس میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ اب وہ پوری دنیا کو ہلاک کر سکتی ہے اور کوئی بھی اسے ہلاک نہیں کر سکتا۔ بزرگ عامل نے کہا، تم یہ بتاؤ وہ کہاں رہتی ہے؟ مہا چنڈال نے کہا، اس وقت وہ پاتال کے چوتھے حلقے میں زمین کے اندر ایک ایسی غار میں ہے جس کی حفاظت 4 اژدہا کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے حکم کے مطابق سچ سچ بتا دیا ہے، اب میری جان بخشی کریں اور مجھے جانے دیں۔ بزرگ عامل کے جلالی چہرے پر گہری سوچ تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم شیطانی بدرو ہو، خلق خدا کی دشمن ہو، تمہیں جہنم رسید کرنا کار خیر ثواب ہوگا۔ بزرگ عامل نے یہ کہہ کر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ مہا چنڈال کے ڈراؤنے چہرے کو اسی لمحے آگ لگ گئی، اس کا چہرہ شعلوں میں تبدیل ہو گیا اور اس کی چیخیں بلند ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مہا چنڈال جل کر راکھ ہو گیا۔ رخسانہ سہمی ہوئی تھی اور یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ بزرگ عامل نے کہا، اس بدرو سے تو بنی نوع انسان کو نجات مل گئی ہے، اب بدرو چڑیل کا کام تمام کرنا باقی ہے، مگر اس سب سے پہلے ہمیں عمران کو ہوش میں لانا پڑے گا۔ بزرگ عامل بے ہوش عمران کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے 5 بار کلمہ پاک پڑھ کر عمران کے چہرے پر پھونک ماری تو عمران نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے رخسانہ اور بزرگ عامل کو دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں کہاں ہوں؟ اس وقت میں کہاں ہوں؟ بزرگ عامل نے کہا، گھبراؤ نہیں عمران بیٹا، اللہ کے حکم سے تمہیں بدروہوں کے چنگل سے نجات مل گئی ہے۔ رخسانہ نے کہا، شاہ جی ٹھیک فرما رہے ہیں۔ عمران نے خدا کا شکر ادا کیا، جو بدرو تمہیں چمٹی ہوئی تھی وہ جل کر بھسم ہو چکی ہے۔ عمران نے کلمہ شریف پڑھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ رخسانہ نے اسے چائے کی پیالی میں چائے دی اور سارے واقعات بیان کیے۔ عمران بزرگ عامل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، صرف اتنا
یاد تھا کہ بدرو چڑیل کجلی نے مجھے ایک بوتل میں بند کیا ہے، اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ ضرور مجھ پر کوئی حملہ کرے گی، مجھے خطرہ ہے۔ بزرگ عامل نے اپنے سبز کرتے کی جیب میں سے اللہ کے پاک نام والا تعویذ نکال کر عمران کے بازو پر باندھتے ہوئے کہا، اب وہ تمہارے سائے سے بھی دور بھاگے گی۔ عمران بولا، لیکن شاہ جی، جب تک یہ بدرو چڑیل زندہ ہے وہ میرے سر پر تلوار بن کر لٹکی رہے گی۔ بزرگ عامل نے فرمایا، فکر نہ کرو، میں نے اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ خلق خدا کو اس بدرو کے عذاب سے نجات دلا کر ہی رہوں گا۔ چلو اب گھر چلو۔ بزرگ عامل نے عمران کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اللہ جل شاہ نے تیری غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن اب تیرا فرض ہے کہ آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ کرنا جو تم سے سرزد ہوئی تھی۔ اپنے دل میں کبھی شیطانی خیالات کو داخل نہ ہونے دینا، باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہنا، خدا تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ بزرگ عامل شاہ جی کی باتوں سے عمران نے اپنے اندر ایک نئی روحانی طاقت کو بیدار ہوتے محسوس کیا۔ اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بھی شیطانی خیالات کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دے گا، باقاعدگی سے نماز ادا کرے گا اور جتنا وقت ہوگا وہ خدا کی یاد میں اپنے دل کو تازہ رکھے گا۔ وہ رخسانہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بزرگ عامل نے کہا، تم لوگ اپنے اپنے گھر جاؤ، میں تھوڑی سی مہلت یہاں پر رکوں گا اور اس کے بعد تم لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم لوگ بدرو چڑیل کو ختم کر سکتے ہیں۔ رخسانہ نے کہا، شاہ جی آپ بھی گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو آپ کے مکان پر چھوڑ دوں گی۔ بزرگ عامل نے فرمایا، تم جاؤ بیٹی، میں خود ہی آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر بزرگ عامل دریا کے پل کی جانب چل پڑے۔ رخسانہ نے گاڑی سٹارٹ کی اور دوسری طرف روانہ ہو گئی۔ رخسانہ نے کہا، مجھے کیا ہو گیا تھا رخسانہ؟ عمران نے کہا، مجھے کیا ہو گیا تھا رخسانہ؟ میں بدرو کے قبضے میں آنے کے بعد کیا کرتا رہا؟ مجھ سے کوئی ناشائستہ حرکت تو سرزد نہیں ہوئی؟ رخسانہ بولی، ایسی کوئی بات نہیں عمران، خدا کا شکر ہے کہ اس بلا نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا۔ چلو گھر، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ اور ان کی گاڑی شہر کی طرف جانے والی سڑک پر آ گئی۔ اس وقت بدرو چڑیل پاتال کے چوتھے حلقے میں اپنے غار میں مہا راکشس کی سیاہ مورتی کے سامنے بیٹھی اس کی پوجا کر رہی تھی۔ مہا راکشس کی مورتی کے آگے سر جھکا کر بولی، تیری سر شول کی خونی خنجر جب تک میرے پاس ہیں، میں اس وقت تک تیری پوجا کرتی رہوں گی اور تیرے دشمنوں کے سینے کو چیر کر ان کے دل نکال کر چباتی رہوں گی۔ چاند گرہن کے نشانوں والا میرا دشمن نمبر 1 تو پہلے ہی میرے قابو میں ہے۔ میں اس کے جسم پر مہا چنڈال کی نرگ آتما کو داخل کر کے اپنی دوسری دشمن رخسانہ کا کلیجہ نکالنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ عین اسی وقت مہا راکشس کی کالی مورتی پر ایک دل دہلا دینے والی کڑک کے ساتھ بجلی چمکی اور مہا راکشس کی مورتی نے غضبناک ہو کر کہا، کجلی، تیرے دونوں دشمن تیرے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ مہا چنڈال کی نرگ آتما کو بزرگ عامل نے جلا کر بھسم کر دیا ہے اور یہ تینوں عمران اور اس کے منگیتر اور بزرگ عامل تجھے تیرے ساتھ مجھے نرک کی آگ میں پھینکنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بدرو چڑیل کی خونی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے اور وہ تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دونوں سیاہ بازو پھیلا کر حلق سے ایسی آواز نکالی جیسے آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑا ہو۔ مہا راکشس، میرے گرو دیوتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مہا راکشس کی آواز گونجی، ایسا ہو چکا ہے کجلی، اب تیری اور میری دوسری موت کا منہ کھلے ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ تم خوب جانتی ہو کہ ہماری دوسری موت کے بعد ہمارا ٹھکانہ نرک کے شعلوں سے ہی ہوگا اور ہم جنم جنم کے لیے وہیں پر جلتے رہیں گے۔ بدرو چڑیل نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، میں ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی، سب سے پہلے میں بزرگ عامل کا کلیجہ نکال کر کھاؤں گی۔ مہا راکشس کی مورتی نے کہا، ہمارے پاس شیطانی دیوتاؤں کی طاقت ہے، بزرگ عامل کے پاس خدا کی طاقت ہے، ہم خدا کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بزرگ چڑیل طیش اور غصے میں آگ بگولا ہو رہی تھی، چیخ کر بولی، میں بزرگ عامل کو ختم کر کے دم لوں گی، میں نرک کے دیوتا شکتی دان کی شکتی سے سب سے پہلے بزرگ عامل کا کلیجہ نکال کر چبا لوں گی۔ بدرو چڑیل آپے سے باہر ہو رہی تھی، وہ اندھیری چھت کی طرف اڑنے لگی۔ نرک واشی شکتی دان، مجھے اپنی شکتی دے، مجھے اپنے اور تمہارے دشمنوں کو موت کی نیند سلانا ہے۔
بدرو چڑیل زخمی ہاتھی کی طرح چنگھاڑ کر غائب ہوگی۔ غائب ہونے کے بعد جیسے ہی وہ رات کی تاریکی میں زمین سے باہر نکلی تو اسے نرگ واشیدان دیوتا کی آواز آئی، کجلی جان بوجھ کر موت کے منہ میں نہ جا، تو بزرگ عامل کی ربی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بدرو چڑیل نے کہا، میرے دیوتا مجھے اپنی شکتی دے کہ میں تیرے دشمنوں کو ختم کر سکوں۔ شکتی دیوتا کی آواز آئی، یہاں میری شکتی بھی تیرے کسی کام نہیں آ سکتی۔ اپنی جان بچانے کی فکر کر اور پاتال کے سب سے نچلی غار میں جا کر چھپ جا، ورنہ ماری جائے گی۔ بدرو چڑیل نے چلا کر کہا، میں اپنے دشمنوں کو ختم کر کے ہی چھوڑوں گی۔ شکتی دیوتا کی آواز اس کے بعد نہیں سنائی دی اور وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے روپوش ہو گیا۔ بدرو چڑیل غضبناک آوازیں نکالتی ہوئی ہوا میں لہراتی ہوئی عمران کے گھر کی طرف آ گئی۔ اس نے بنگلے کے اوپر گدھ کی طرح چکر لگانے شروع کر دیے۔ جیسے نیچے کی طرف غوطہ لگا کر عمران کے بیڈ روم میں داخل ہو کر اس کا کلیجہ نکال کر کھانے لگی، نیچے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ فضا میں اوپر کی طرف اچھل کر دور جا کر گری۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ عمران نے اپنی حقیقی حالت میں واپس آ چکا ہے اور تعویذ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ دوسری بار پھر حملہ کرنے کی غرض سے بدرو نے جیسے ہی آگے بڑھنا چاہا، اس کو پھر جھٹکا لگا اور وہ دوبارہ ہمت نہیں کر سکی۔ وہاں سے دوڑ کر رخسانہ کے مکان پر آ گئی۔ یہاں بھی جب اس نے بیڈ روم میں گھسنے کی کوشش کی تو زبردست جھٹکے سے اڑ کر وہ دور جا کر گری اور زخمی ناگن کی طرح پیچ و تاب کھاتی ہوئی چیخیں مارتی ہوئی غائب ہو گئی۔ بدرو چڑیل کو ہر طرف سے شکست ہو رہی تھی۔ اسے اپنے دشمنوں سے موت کا سامنا تھا، وہ کسی بھی وقت اسے ہلاک کر سکتے تھے۔ بدرو چڑیل کے دماغ میں انتقام اور انسانوں سے نفرت کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ کسی بھی انسان کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے نفرت اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے انسانوں پر دیوانہ وار حملے شروع کر دیے۔ پہلے وہ صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے انسانوں کو اپنا شکار کرتی تھی، اب وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے بھی اور انسانوں پر حملے کرتی تھی اور محض انسانوں کو ہلاک کرنے کی خاطر بھی ان پر حملہ آور ہوتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے ان کو ہڈیوں کا پنجر بنا کر پھینک دیتی تھی۔ شہر میں ایک بار پھر شور برپا ہو گیا۔ لوگوں نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ دوسرے شہروں اور دیہاتوں میں بھی شور برپا ہو گیا اور وہ دور دراز علاقوں میں جانے لگے۔ رات کے وقت شہروں میں پولیس کے مسلح دستے گشت کرنے لگے، لیکن پولیس کے اہلکار بھی غائب ہونا شروع ہو گئے۔ ان حالات کو دیکھ کر رخسانہ اور خاص طور پر عمران سخت پریشان تھے۔ عمران اس لیے زیادہ پریشان تھا کہ سب کچھ بڑی حد تک اس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اگر وہ بدرو چڑیل کا صندوق کھول کر اسے آزاد نہ کرتا تو آج کل کے خدا اس کے ہاتھوں بے دردی سے ہلاک نہ ہو رہے ہوتے۔ وہ بزرگ عامل کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہا، بدرو چڑیل نے قیامت برپا کر رکھی ہے، اس کو ہلاک نہ کیا گیا تو شہر میں ایک بھی انسان زندہ نہیں بچے گا۔ بزرگ عامل خود فکر مند تھے، کہنے لگے، یہ بدرو سب کچھ غیبی حالت میں کرتی ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتی، اگر وہ نظر آ جائے تو اپنے عمل سے اس کو بھسم کر سکتا ہوں۔ میرے عمل کے لیے بدرو کا دکھائی دینا ضروری ہے، اس کے باوجود میں نے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو اللہ کے پاک نام والے تعویذ تقسیم کروا دیے ہیں تاکہ بدرو چڑیل سے محفوظ رہ سکیں۔ عمران نے کہا، یہ کافی نہیں ہے، ہمیں کچھ اور علاج تلاش کرنا ہوگا۔ مگر اس مصیبت کا علاج عمران کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رخسانہ بھی ان حالات میں سخت پریشان تھی۔ بدرو چڑیل ہر رات آدمیوں کو بے درے خون کر رہی تھی۔ دن کے وقت شہروں اور دیہاتوں میں جگہ جگہ انسانوں کے پنجر پڑے ہوئے ملتے تھے۔ عمران رات کو دیر تک سوچتا رہا، پھر بدرو چڑیل ہے جو عذاب بن کر انسانوں پر چھائی ہوئی ہے، انسانوں کو کیسے اس سے نجات دلا سکوں، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پلنگ پر بیٹھا جاگ رہا تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا ضمیر اسے بہت کچھ کہنے پر مجبور کر رہا تھا کہ سارے ظلم کی وجہ تم خود ہو۔ اس وقت اس کا دماغ عجیب و غریب طرح سے الجھا ہوا تھا۔ اچانک عمران کے بیڈ روم کی بند کھڑکی کے آگے جادوگرنی مارا کی کھوپڑی نمودار ہوئی۔ عمران کچھ خوف اور کچھ حیرت کے ساتھ کھوپڑی کو دیکھنے لگا، پھر اس نے اسے پہچان لیا۔ یہ اسی جادوگرنی کی لاش کی کھوپڑی تھی جس نے اسیبی کھنڈر میں عمران کے ہاتھ کو پکڑا تھا اور اسے روکا تھا جب وہ بدرو چڑیل کا طلسمی پتلا نکالنے آیا تھا۔ جادوگرنی مارا کی کھوپڑی نے کہا، عمران، میں جانتی ہوں تم کیوں پریشان ہو، تمہیں پریشان ہونا بھی چاہیے، کیونکہ بدرو چڑیل نے انسانوں پر جو تباہی نازل کر رکھی ہے اس کی ذمہ داری تم پر بھی آتی ہے۔ عمران نے کہا، میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، مجھے بتاؤ میں خلق خدا کو اس چڑیل سے چھٹکارا دلانے میں کیا کر سکتا ہوں، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ جادوگرنی مارا نے کہا، عمران، تم بھول گئے ہو کہ اس وقت دنیا میں صرف ایک واحد انسان تم ہو جو بدرو کو موت کی نیند سلا کر انسانوں کی زندگیاں بچا سکتے ہو۔ مگر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ عمران نے پوچھا۔ جادوگرنی مارا نے کہا، صرف تم وہ واحد انسان ہو جسے بدرو چڑیل غیبی حالت میں بھی نظر آ جاتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، میں اسے دیکھ لیتا ہوں، عمران بولا۔ جادوگرنی مارا نے کہا، چونکہ تمہیں بدرو چڑیل نظر آ جاتی ہے، تم بزرگ عامل کا دیا ہوا کوئی بھی عمل پڑھ کر اس پر پھونکو گے تو وہ ہلاک ہو سکتی ہے۔ عمران بولا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ بدرو چڑیل میرے اتنے قریب آئے
اور وہ میرے اتنے قریب کیسے آئے گی؟ میرے بازو پر تو تعویذ باندھا ہوا ہے، اگر وہ میرے قریب نہیں آئے گی تو اتنی دور سے میں اس کے اوپر کیسے کوئی بھی عمل پڑھ کر پھونک سکتا ہوں؟ اور اگر میں نے تعویذ اتارا تو وہ میری جان کی دشمن بن جائے گی، میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ جادوگرنی مارا خاموش ہو گئی۔ عمران انتہائی مایوسی کے عالم میں وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جادوگرنی مارا نے کہا، پھر اس کا ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا؟ عمران نے سر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ جادوگرنی مارا نے کہا، تمہیں اس تعویذ کو اتار کر بدرو چڑیل کے سامنے جانا ہوگا، جو تعویذ تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ عمران مارا جادوگرنی کی کھوپڑی کی طرف تکتے ہوئے بولا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ جادوگرنی مارا نے کہا، میرا مطلب بالکل صاف ہے۔ تم تعویذ کو اتار کر بدرو کے سامنے جاؤ گے، بدرو چڑیل کو فوراً علم ہو جائے گا کہ تمہارے بازو پر تعویذ نہیں ہے، تب تم اسے جلا سکتے ہو۔ چنانچہ وہ غضبناک ہو کر فوراً تم پر حملہ کرے گی، اسی وقت تمہارے جال میں آ سکتی ہے۔ عمران بولا، وہ تو مجھے 1 سیکنڈ میں موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ جادوگرنی مارا نے کہا، تم پھر بھول گئے ہو، تمہارے بازو پر چاند گرہن کے 2 قدرتی دائرے بنے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے بدرو چڑیل تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی۔ عمران نے کہا، لیکن مجھے زمین کے اندر دفن تو کر سکتی ہے نا، یہ حالت موت سے بھی بدتر ہوگی۔ جادوگرنی مارا کہنے لگی، تمہیں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے خلق خدا کی بھلائی کی خاطر یہ خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ بدرو چڑیل ان تباہ کاریوں میں تمہارا بھی ہاتھ ہے؟ بالکل نہیں بھولا، عمران نے کہا، یہ احساس تو مجھے ہر لمحہ بے چین رکھتا ہے۔ جادوگرنی مارا نے کہا، تو پھر بہادری اور جرأت مندی کا کام کرو اور اس مصیبت کو مردانہ طاقت کے ساتھ مقابلہ کر کے اللہ کے حضور سرخرو ہو جاؤ۔ عمران نے سر جھکا کر خاموشی سے کہا، ایسا ہی ہوگا، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے، اگر میری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے۔ تم تعویذ اتارنے کے بعد بزرگ عامل سے خاص عمل لے کر بدرو چڑیل کے سامنے جاؤ گے، جب وہ تمہیں تنہا دیکھ کر تم پر حملہ کرے گی تو تم بزرگ عامل کا پڑا ہوا عمل اس پر پھونک دو گے، مجھے یقین ہے بزرگ عامل کے عمل سے بدرو اسی وقت مر جائے گی۔ عمران نے سر اٹھا کر پورے جذبے کے ساتھ کہا، مارا میں ایسا ہی کروں گا، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے، اگر مجھے ہمیشہ کے لیے زمین میں زندہ دفن بھی ہو کر رہنا پڑے تو میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ جادوگرنی مارا بولی، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ عمران، تم مسلمان ہو، تم خوش نصیب ہو کہ مسلمان پیدا ہوئے تھے، ایک خدا اور ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہو، جس کے دل میں اللہ کی طرف سے ایمان کی ایسی صورت میں طاقت بھر دی گئی ہے، اس کے سامنے کفر کی بڑی سے بڑی طاقتیں بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ میں بت پرست تھی، کافروں کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، مجھے معلوم ہے کہ دنیا کے بت خانوں کی مورتیوں پر ان کا درود و سلام کا نام سنتے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں یقین کے ساتھ کہتی ہوں، اگر آج بھی دلوں میں اسلام کا سچا جذبہ مرسل ہو تو تمہارے صرف ایک بار کلمہ پڑھنے سے بت خانوں کے بڑے بڑے دیوتاؤں کے بت ٹوٹ کر پاش پاش ہو سکتے ہیں۔ عمران، اگر تمہارے دل میں ایمان کی طاقت زندہ پائندہ ہے تو پھر یقین کرو کہ تم اپنے بازو سے تعویذ بھی اتارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نیک عمل، سچائی اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان، اس سے زیادہ طاقتور کوئی تعویذ نہیں ہے، اور یہ سب کچھ تمہارے پاس ہے، تم سچے مسلمان ہو، اس لیے تعویذوں سے بے نیاز بھی کر دیا جائے تو خدا خود ایسے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، تمہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عمران حیرت کے ساتھ جادوگرنی مارا کی باتیں سن رہا تھا، اس کی باتیں عمران کے اندر اس کے جذبہ ایمان کو مزید طاقت دے رہی تھی۔ اس نے جادوگرنی مارا سے کہا، تم ایک سچے مسلمان کی طرح باتیں کرتی ہو۔ مارا کہنے لگی، یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ میں اسلام کے نور سے محروم رہی ہوں، بت پرست گھر میں پیدا ہوئی تھی، میں ایک کافر کے گھر میں پیدا ہوئی تھی اور خود کو بتوں کی پوجا کرنے والی کی وجہ سے بدرو بن کر آج سزا بھگت رہی ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ کوشش کرتی ہوں کہ میری وجہ سے اگر کسی کی بھلائی ہو سکے۔ عمران نے کہا، میں تمہارے اس اچھے کردار کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جادوگرنی مارا نے کہا، میری تعریف کو چھوڑو، بدرو چڑیل کے بارے میں سوچو۔ عمران کہنے لگا، وہ تو میں نے دل میں طے کر لیا ہے، جیسے تم نے کہا ہے میں ویسے ہی کروں گا۔ اس دفعہ اللہ کا نام لے کر اللہ کی عطا کی ہوئی ایمان کی طاقت کے ساتھ میں تعویذ باندھے بغیر اس کے سامنے جاؤں گا اور اللہ کے حکم سے اسے ختم کر کے ہی واپس آؤں گا۔ جادوگرنی مارا نے کہا، میں تمہیں بتا دوں گی کہ آگے تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ جب تم بدرو چڑیل کے آس پاس پہنچو گے تو اس کو فوراً پتہ چل جائے گا، اور جب اسے یہ علم ہوگا کہ تمہارے ساتھ وہ خاص تعویذ نہیں ہے تو وہ خود تم پر حملہ کرنے آگے بڑھے گی۔ تمہیں اس وقت بالکل نہیں ڈرنا،
اپنے دل کو محفوظ رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے، خدا پر یقین رکھنا ہے، اور تمہارے ساتھ اور وہ تمہارے ساتھ اور تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ جیسے بدرو تمہارے قریب آئے گی تمہیں خود اس کے ساتھ چمٹ جانا ہے۔ اس وقت بدرو چڑیل کی وہی حالت ہوگی جو نور کے سامنے اندھیرے کی ہوتی ہے۔ اس پر لرزہ طاری ہو جائے گا، اس کے جسم کو آگ لگ جائے گی، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکے گی، لیکن تم اس وقت اسے دھکا دے کر چھوڑ دو گے۔ پھر جو کچھ ہوگا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ عمران بولا، میں اس مہم پر جانے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ کیسے علم ہوگا کہ بدرو چڑیل کس وقت کہاں ہوتی ہے؟ جادوگرنی مارا نے کہا، یہ تمہیں میں بتا دوں گی، تم بس اب سوچو کہ تم اب سو جاؤ، میں کل رات کو آؤں گی۔ بدرو چڑیل رات کو ہی نکلتی ہے، میں اس کی کھوج نکال کر آؤں گی۔ جادوگرنی یہ کہہ کر غائب ہوگی۔ اس کے جانے کے بعد عمران کو ایسا لگا جیسے اس کے دل پر شک شبے کی میل کچیل سب ختم ہو چکی ہے، اور وہ ایک سچا مسلمان بن چکا تھا جس کے سینے میں ایمان کا جذبہ پہلے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہو گیا تھا، اور وہ بدرو چڑیل کو جہنم وصال کر کے انسانوں کو اس کے غضب سے بچانا چاہتا تھا۔ رات عمران کو بڑی گہری نیند آئی۔ اگلے دن اس نے جادوگرنی مارا سے اپنی ملاقات کا سارا حال رخسانہ کو سنا دیا۔ رخسانہ اسے لے کر سیدھی بزرگ عامل کے پاس آ گئی۔ عمران نے بزرگ عامل کو بھی جادوگرنی کی مارا کی ساری باتیں بتائیں اور منصوبہ بھی بیان کیا۔ بزرگ عامل نے سب کچھ سن کر فرمایا، اس عورت کے بتائے ہوئے منصوبے پر عمل کرنے سے ہی بدرو چڑیل کا خاتمہ ہو سکتا ہے، مگر عمران بیٹا یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، کیا تم بغیر تعویذ کے اپنے تحفظ کے ساتھ اس چڑیل کے سامنے جا سکو گے؟ عمران نے کہا، شاہ جی اگر اس وقت بدرو چڑیل میرے سامنے آ جائے تو اسی لمحے میں اپنے تعویذ کو آپ کے حوالے کر دوں گا اور اس سے لپٹ جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ خدا میری حفاظت کرے گا اور میں اس شیطانی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دوں گا۔ جزاک اللہ، بزرگ عامل نے بے اختیار فرمایا۔ عمران مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس بدرو سے نجات دلانے اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے تمہیں ہی چن لیا ہے۔ میری دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہوں گی، خدا تمہاری حفاظت فرمائے، آمین۔ عمران نے اپنی انگلیاں چوم کر انہیں آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد دونوں بزرگ عامل کو سلام کر کے وہاں سے واپس آ گئے۔ راستے میں رخسانہ نے عمران سے کہا، جادوگرنی مارا نے کس وقت آنے کو کہا تھا؟ عمران بولا، اس نے آج رات کسی بھی وقت آنے کا کہا تھا، وہی آ کر بتائے گی کہ بدرو چڑیل کہاں ہے۔ رخسانہ خاموش ہوگی۔ اسے عمران کے بارے میں اندر ہی اندر تفتیش ہونے لگی تھی کہ وہ بغیر تعویذ کے اگر جا رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو چڑیل اس پر غالب آ جائے، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکے گا۔ رخسانہ خود اس تصور سے ڈر گئی تھی، مگر وہ اپنی پریشانی کا اظہار عمران پر نہیں کر رہی تھی، کیونکہ عمران نے بدرو چڑیل سے ٹکر لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ عمران نے کہا، تم آدھی رات کو میرے ساتھ کیسے جا سکتی ہو؟ گھر والوں کو کیا کہو گی تم؟ رخسانہ نے کہا، عمران میں کسی بھی حالت میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ میں گھر میں کہہ دوں گی کہ آج رات مجھے عمران کی ممی کے پاس رکنا ہے، کیونکہ مجھے ایگزامز کی کچھ تیاری کرنی ہے، کچھ ہوم ورک ملا ہوا ہے، اس لیے میں تمہارے گھر شام کو ہی آ جاؤں گی۔ عمران جانتا تھا کہ رخسانہ اس مہم پر اسے اکیلا نہیں جانے دے گی، چنانچہ وہ خاموش ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی جب رخسانہ گاڑی میں عمران کی کوٹھی پر پہنچ گئی۔ دونوں نے اکٹھے چائے پی۔ عمران کی ممی ڈیڈی بھی موجود تھے۔ عمران نے انہیں بتایا تھا کہ رخسانہ کو امتحانوں کے سلسلے میں میرے ساتھ مل کر کچھ ضروری ہوم ورک کرنا ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد رخسانہ عمران کے کمرے میں آ گئی۔ دونوں یوں ہی کالج کے نوٹس اور کتابیں نکال کر بیٹھ گئے۔ رات گزر رہی تھی۔ رخسانہ کہنے لگی، خدا کرے جادوگرنی مارا آ جائے، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ آج ہو جائے، پتہ نہیں ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ عمران بولا، رخسانہ ہر قسم کے غم اور اندیشوں کو ذہن سے نکال دو، خدا پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، کیونکہ میں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے میں جس مہم پر جا رہا ہوں میں اس میں کامیاب ہو کر آؤں گا۔ بیڈ روم کا کلاک رات کے 12:15 بجا رہا تھا۔ بیڈ روم کی بند کھڑکی پر پردے لہرانے لگے، کمرے میں سرد ہوائیں چلنے لگیں۔ عمران نے کہا، مارا آ رہی ہے۔ بیڈ روم میں صرف ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ عمران اور رخسانہ چھوٹی میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں سرد ہوا چلنی بند ہو گئی، پھر بند کھڑکی کے پاس جادوگرنی مارا کی کھوپڑی نمودار ہوئی۔ عمران سے صبر نہ ہو سکا، اس نے پوچھا، بدرو چڑیل کا پتہ چلا؟ جادوگرنی مارا نے کہا، بدرو چڑیل اس وقت شہر کے جنوبی قبرستان میں کل اور آج کے دفن شدہ مردوں کو قبروں سے نکال کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہی ہے، اور وہ زندہ انسانوں کو شکار کرنے کے لیے کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر گھر کے دروازے پر اللہ کا پاک نام لکھا ہے۔ عمران بولا، ہمیں وہاں لے چلو۔ جادوگرنی مارا نے پوچھا، کیا رخسانہ بھی تمہارے ساتھ جائے گی؟ رخسانہ بولی، مجھ سے پیچھے نہیں رہا جائے گا، میں عمران کے ساتھ جاؤں گی، مجھے اس کی فکر ہے کہ اس کے بازو پر تعویذ نہیں ہوگا۔ جادوگرنی مارا نے کہا،
پھر بھی تمہیں بدرود چڑیل کے قریب نہیں جانا ہوگا، تمہیں میرے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑی رہو گی۔ عمران نے آستینے چڑھانے کے بعد اپنا تعویذ اتار کر اسے چوما اور اپنے آنکھوں سے لگا کر الماری کے اوپر والے خانے میں رکھ دیا اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ پاک، تو میرے دل کا حال جانتا ہے، میں اپنے گناہوں کی بخشش اور بنی نوع انسان کی زندگیاں بچانے کی خاطر اس مہم پر جا رہا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری حفاظت فرما، آمین۔ عمران نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیے اور کہا، رخسانہ سے کہا کہ تم جا کر گاڑی نکالو، میں وضو کر ابھی آتا ہوں، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ جادوگرنی مارا نے کہا، تم دونوں گاڑی لے کر بڑی سڑک پر آ جاؤ، میں تمہیں وہیں ملوں گی۔ جادوگرنی مارا غائب ہوگی۔ گھر کے سب لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے۔ رخسانہ اور عمران بڑی خاموشی اور احتیاط کے ساتھ کوٹھی کے باہر گیٹ سے نکل آئے۔ رخسانہ نے اپنی گاڑی باہر ہی کھڑی کی ہوئی تھی، وہ گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ بڑی سڑک پر آ کر رخسانہ نے گاڑی کھڑی کر دی۔ اسی لمحے گاڑی کے سامنے والے شیشے میں جادوگرنی مارا کی کھوپڑی نمودار ہوئی۔ اس نے عمران سے کہا، شہر کے جنوبی قبرستان کی طرف آ جاؤ۔ یہ کہہ کر جادوگرنی کی کھوپڑی غائب ہو گئی۔ رخسانہ نے گاڑی کا رخ جنوبی قبرستان کی طرف کر دیا۔ سڑک ٹھٹھرتی رات تھی، شہر کی سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ رخسانہ نے گاڑی کی رفتار تیز رکھی ہوئی تھی۔ عمران اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، دل میں کلمہ پاک کا ورد کر رہا تھا۔ اس وقت عمران کو اپنے اوپر ایک ایسا شکاری کا گمان ہو رہا تھا جو بندوق ہاتھوں میں لیے بغیر آدم خور شیر کے سامنے جا رہا ہو، لیکن عمران کے دل میں ایک ایسی طاقت بیدار ہو چکی تھی جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ خدا پر یقین اور ایمان کی طاقت تھی جو ناقابل شکست قوت تھی۔ عمران نے اپنے آپ کو اتنا طاقتور اور محفوظ پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ سچ ہے، اگر مسلمان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تو پھر اس کے دل میں کوئی خوف نہیں رہتا اور نہ ہی کوئی ڈر رہتا ہے۔ دور سے قبرستان کے جھکے ہوئے خاموش درختوں کے خاکے اندھیرے میں نظر آنے لگے۔ جادوگرنی مارا گاڑی کے شیشے میں نمودار ہو کر کہا، گاڑی قبرستان کی پچھلی دیوار کے پاس کھڑی کر دو اور خاموشی سے باہر نکل کر قبرستان کے پچھلے دروازے کے پاس آ جاؤ۔ رخسانہ نے گاڑی کو قبرستان کے عقب کی طرف موڑ دیا اور پھر آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے قبرستان کی دیوار کے پاس کھڑی کر دی۔ عمران خاموش تھا کیونکہ وہ مسلسل کلمہ پاک کا ورد کر رہا تھا۔ رخسانہ نے سرگوشی میں کہا، عمران تم ٹھیک ہو نا؟ عمران نے سرگوشی میں جواب دیا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آئے اور قبرستان کے پچھلے شکستہ گیٹ کے پاس آ کر رک گئے۔ قبرستان پر عبرت انگیز سناٹا چھایا ہوا تھا، قبروں پر دھند کی پتلی سی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ جادوگرنی مارا کی سرگوشی سنائی دے رہی تھی، دائیں جانب والی قبروں کے آگے آہستہ آہستہ بڑھو۔ عمران آگے تھا، رخسانہ اس کے پیچھے تھی۔ وہ دائیں جانب والی کچی پکی قبروں کے درمیان شبنم اور کوہر میں بھیگی ہوئی گھاس پر پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ 10-12 قبروں کے درمیان سے گزرنے کے بعد قبرستان کے سناٹے میں اسے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی لمبے لمبے گہرے سانس لے رہا ہو۔ رخسانہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جادوگرنی مارا نے سرگوشی میں عمران سے کہا، بدرود چڑیل سامنے والی قبر کے پیچھے ہے، میں یہاں نہیں ٹھہر سکتی، خدا تمہارا نگہبان ہو۔ عمران نے دھیمی آواز میں رخسانہ سے کہا، تمہارے بازو پر تعویذ بندھا ہے، بدرود چڑیل تمہارے قریب نہیں آئے گی، تم اسی جگہ پر ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں۔ رخسانہ نے سرگوشی سے کہا، اللہ حافظ۔ دونوں نے اس وقت ایک پکی قبر کے چبوترے کے پاس کھڑے تھے۔ رخسانہ وہی چبوترے کے اوٹ میں ہو گئی اور عمران اللہ کا نام لے کر سامنے والی قبروں کی طرف بڑھنے لگا۔ قبرستان کی فضا پر گہرا سکوت طاری تھا، یہ موت کی خاموشی تھی جس میں خوف تھا اور عبرت بھی۔ سامنے والی قبروں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جیسے جیسے عمران آگے بڑھ رہا تھا، تاریکی اور دھند میں قبروں کے خاکے آہستہ آہستہ ابھرنے لگے، مگر قبروں کے خاکے دھندلے پڑے ہوئے تھے۔ عمران بڑی احتیاط سے رک رک کر قدم اٹھاتا چل رہا تھا، کسی قبر پر اس کا پاؤں نہ آ جائے۔ وہ ایک دم سے رک گیا، اسے وہیں گہرے گہرے سانس لینے کی آواز پھر سنائی دی۔ ایک بار آواز پھر قریب سے آ رہی تھی۔ عمران اپنے اوپر بڑا حیران ہو رہا تھا کہ اسے ایسے دہشت ناک ماحول میں رات کی تاریکی میں آ کر اس کے دل میں ذرا سا بھی خوف نہیں محسوس ہو رہا۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ اس نے دل کے ساتھ کلمہ پاک کا ورد کر رکھا تھا۔ وہ سانس روک کر آنکھیں سکڑ کر اندھیرے میں دھند سے سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے کچھ فاصلے پر کسی قبر کے پیچھے ایک سایہ جھکا ہوا دکھائی دیا۔ وہ پرسرار سایہ سفید دھند کی وجہ سے اسے صاف نظر آنے لگا۔ ایک قبر کے کتبے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے غور سے دیکھا، یہ سایہ قبر میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس سایہ کے ہاتھوں میں ایک مردہ نظر آیا جس کی ٹانگیں
اور ہاتھ نیچے لٹکے ہوئے تھے۔ عمران فوراً سمجھ گیا کہ یہ بدرو چڑیل کے پاس پہنچ گیا ہے۔ یہ بدرو چڑیل ہی تھی جس نے ایک تازہ قبر کی مٹی کو کھود کر اس میں سے میت کو نکال کر اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا۔ اس کے حلق سے ڈراؤنی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اچانک بدرو چڑیل اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ اس نے عمران کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ بدرو چڑیل نے مردے کو زمین پر رکھ دیا اور گردن آہستہ آہستہ موڑ کر جہاں عمران کھڑا تھا اس طرف دیکھا۔ عین اس وقت عمران بھی قبر کی اوٹ سے سامنے نکل آیا۔ بدرو چڑیل اور عمران کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ تھا۔ عمران اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ بدرو چڑیل نے عمران کو دیکھ لیا۔ اس نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ عمران اتنا قریب ہونے کے باوجود اسے کوئی جھٹکا نہیں لگا۔ وہ عمران کی طرف بڑھی۔ جیسے جیسے وہ عمران کے قریب آ رہی تھی اس کا ڈراؤنا چہرہ اور ڈراؤنا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی سانس کی کھڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ اس کے حلق سے خراٹوں جیسی آوازیں نکل رہی تھیں۔ جب بدرو عمران کے قریب آئی، عمران نے اس کی طرف کسی قسم کا جھٹکا نہیں لگا تو اسے یقین ہو گیا کہ عمران کے بازو پر تعویذ نہیں ہے۔ عمران قبروں کے درمیان میں چٹان جیسے عزم کے ساتھ کھڑا تھا۔ بدرو چڑیل کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس نے دل میں کلمہ پاک کا ورد تیز کر دیا۔ بدرو چڑیل کے حلق سے ایک ڈراؤنی چیخ بلند ہوئی۔ وہ کسی گدھ کی طرح دونوں بازو پھیلائے ہوئے عمران کی طرف آئی۔ عمران اپنی جگہ سے بالکل بھی نہیں ہلا۔ اس کی قوت ایمانی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ڈگمگائی۔ جیسے بدرو چڑیل نے عمران پر حملہ کیا، عمران نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی اور بلند آواز میں کلمہ شریف پڑھتے ہوئے اس کو زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ بدرو چڑیل کے جسم کی ساری شیطانی طاقت غائب ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابھر رہی تھیں۔ اس کے حلق سے بڑی دہشتناک آوازیں نکل رہی تھیں، مگر عمران کو کسی قسم کا خوف نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوف کھائے بغیر بدرو کی گردن کو زور زور سے جھٹکے دے رہا تھا۔ اچانک چڑیل کی آنکھوں کے سرخ انگارے ایسے دھیمے پڑ گئے جیسے ان میں سیاہ گھڑے بن گئے ہیں اور اس کا سر اس کے جسم سے الگ ہو کر عمران کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی تیز آندھی چلنے لگی، بجلیاں چمکنے لگیں اور کڑکنے لگیں۔ تیز طوفانی ہواؤں میں درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ گئے۔ بدرو چڑیل کا سر عمران کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ نیچے گرتے ہی اس کو آگ لگی اور وہ شعلوں میں لپٹ کر ایک دائرے میں چکر کھاتے ہوئے جل کر راکھ ہو گیا۔ عمران نے جھک کر دیکھا، بدرو چڑیل کا جسم دیکھتے ہی دیکھتے گل سڑ گیا اور وہاں ہڈیوں کا پنجر پڑا تھا۔ پھر آسمان سے ایک شعلہ سا نکل کر تیزی سے بدرو چڑیل کے پنجرے کے ساتھ ٹکرایا اور اس کو بھی آگ لگ گئی۔ چند لمحوں میں وہ جل کر راکھ بن گئی۔ اس کے فوراً بعد طوفانی آندھی تھم گئی، بجلیاں کڑکنا بند ہو گئیں، ہر طرف سکون طاری ہو گیا۔ عمران نے دیکھا ایک طرف سے بزرگ عامل چلتے آ رہے تھے۔ ان کے سیدھے ہاتھ میں جلتا ہوا چراغ تھا۔ انہوں نے چراغ کو قبر کے کتبے پر رکھ دیا اور عمران کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ میرے بیٹے، تم نے ثابت کر دیا کہ اگر دل میں ایمان کی شمع کا نور جگمگا اٹھے تو شیطانی اندھیرے اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ تم نے اپنے ایمان کی طاقت سے بدرو چڑیل کو نیست و نابود کر کے دنیا کو اس کی درندگی سے بچا لیا ہے۔ تم نے جذبہ ایمانی کی صداقت کی ایک مثال قائم کر دی ہے۔ اتنے میں رخسانہ بھی دوڑ کر وہاں آ گئی اور اس نے عمران کو مبارکباد دی۔ عمران نے کہا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو میں اس مہم میں کامیاب ہو گیا۔ بزرگ عامل نے کہا، بیٹے، میں تمہاری ہمت اور خدا پر پختہ یقین کی سب سے اہم کردار ادا تم نے میرے بیٹے تم نے اپنی ہمت اور خدا پر پختہ یقین سے اس اہم کردار کو ادا کیا ہے۔ آؤ اس میت کو اب ہم دفنا دیں جس کو بدرو چڑیل نے قبر سے باہر نکال کر اس کی بے حرمتی کی تھی۔ انہوں نے میت کو پھر سے کفن میں لپیٹا اور قبر میں بڑے احترام سے لٹا دیا۔ بزرگ عامل نے عمران اور رخسانہ کے ساتھ میت کے لیے دعائے مغفرت کی اور جو چراغ بزرگ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اس کو قبر کے سرہانے رکھ دیا اور عمران اور رخسانہ سے کہنے لگے، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ وہ قبرستان سے نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ رخسانہ نے بزرگ عامل کو ان کے مکان پر چھوڑا اور عمران کو اتارنے اس کے گھر کی طرف چلی گئی۔ عمران نے کہا، جادوگرنی مارا کیوں نہیں آئی؟ اب تو اسے بدرو چڑیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے نا؟ عمران کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ شاید اب اسے آنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ رخسانہ نے عمران کو ان کی کوٹھی سے باہر اتارا اور مسکراتے ہوئے کہا، کل کالج ضرور آنا، ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ عمران بولا، ضرور آؤں گا، اور وہ عتبی برآمدے سے گزر کر اوپر اپنے بیڈ روم میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی مہم میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ بار بار خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے بستر سے
بستر میں سے نکلا۔ باتھ روم میں جا کر اس نے وضو کیا، 2 نفل شکرانے کے پڑھ کر الماری میں رکھا ہوا تعویذ چوما اور اسے اپنے بازو پر بڑے احترام سے باندھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ کھڑکی کا پردہ ہوا میں لہرانے لگا۔ دوسرے لمحے جادوگرنی مارا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اب اسے کھوپڑی کے روپ میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سانولے رنگ کی لڑکی کے روپ میں آئی۔ اس کے چہرے پر بڑی معصومیت کی مسکراہٹ تھی۔ وہ کہنے لگی، عمران، صرف ایک سچا مسلمان ہی یہ کارنامہ سر انجام دے سکتا تھا۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ میں صرف تمہیں مبارکباد دینے آئی ہوں۔ تم نے انسانوں کی بھلائی کی خاطر وہ کام کیا ہے جو سچا مسلمان کر سکتا ہے۔ عمران بولا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ تم نے اس مہم میں ہر قدم پر میری رہنمائی کی ہے۔ مارا نے جواب دیا، یہ میرا فرض تھا۔ اب میں جاتی ہوں۔ پھر کب ملاقات ہوگی؟ عمران نے پوچھا۔ جادوگرنی مارا نے کہا، شاید اب کبھی نہیں ملاقات ہوگی، اور اگر تم اپنی اسی طرح نیک نیت رکھو گے اور اسلام کے کام کرتے رہو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تم ہر بدرو، ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔ تم پر کسی جادو ٹونے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ فرشتے خود تمہاری حفاظت کریں گے۔ عمران نے کہا، میری آنکھوں سے جہالت اور شرک کا پردہ اٹھ گیا ہے۔ میری آنکھیں اللہ کے نور سے روشن ہو گئی ہیں۔ اب میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گا۔ جادوگرنی مارا بولی، آسیبی حویلی اور ویران کھنڈر کی طرف جانے کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بدرو چڑیل کے خاتمے کے ساتھ ہی یہ دونوں منحوس ٹھکانے ڈائنوں سے پاک ہو گئے ہیں۔ اب وہ صرف مٹی کے ڈھیر بن چکے ہیں۔ اب ان باتوں کو بھول جاؤ، اپنی ساری توجہ اپنی پڑھائی کی طرف دو، پڑھ لکھ کر ملک اور قوم کی خدمت کرو، یہی تمہارا فرض ہے۔ میں جاتی ہوں، خدا تمہارا نگہبان ہو۔ عمران بستر پر بیٹھا مارا کو کھڑکی کے پاس کھڑی دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ مسکراتے مسکراتے اس کا جسم دھندلا سا ہونے لگا اور وہ دھند غائب ہو گئی۔ لسنرز، یہ تھا شمشان ناول، جس کی آج آخری ایپیسوڈ تھی، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ جو ناول لے کر آؤں گی وہ بھی بہت زیادہ ہارر ناول ہوگا اور آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، اور میرے چینل کی ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کریں۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔